السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آج ہم نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 81 تک، یعنی آیت نمبر 73 ٹو آیت نمبر 81 بنی اسرائیل کی، اس کا مطالعہ کیا۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا اور پھر اس کے جو اہم نکات ہیں ان کی وضاحت بھی کی، اور اس میں کافی چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، ان کو اپنے قدموں پر قائم رکھتا ہے۔ اور پھر نماز کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ نماز کس طریقے سے جو ہے وہ دل کا سکون ہے، اور پھر ان کے اوقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر تہجد کی نماز کے حوالے سے بھی یہاں پہ آج ہم نے بات کی، اور پھر مقام محمود جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور آخری آیات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی اس کے موقع کے اوپر جو، اور مکہ مکرمہ سے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف، تو وہاں پہ جو دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی اور آپ کو پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے، اور پھر آخر میں ہم نے باطل جو ہے اس کی ناپائیداری کے حوالے سے بھی بات کی حق کے مقابلے میں۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہوتا ہے ان آیات کے حوالے سے۔ شکیل زاہد صاحب سے ہم سوالات پوچھ لیں گے۔ شکیل صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ مقام محمود کی بات کی گئی، جو کہ ہم نے یہاں پہ، آپ نے بتایا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت حاصل ہوئی، اور پھر آپ نے بتایا کہ پھر آخرت میں بھی جو ایک ان کا مقام ہوگا، یعنی ان کو عزت حاصل ہوگی، اور پھر شفاعت کے حوالے سے سب سے پہلے وہ انہی وہی شفاعت کا سلسلہ بھی شروع کریں گے تمام پیغمبروں سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو یہ مقام محمود، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کوئی فزیکل جگہ بھی، یعنی کوئی فزیکل بھی ہے یہ، یعنی کوئی ایسا پلیس بھی ہے جو کہ آخرت میں جو ہے وہ حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی ایک تو احتراماً جو مقام ہوتا ہے وہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فزیکل بھی یہ ایک جگہ ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے یقیناً کہ جنت میں کوئی ایک مقام ہو جس کا یہ نام ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ ہمیں چونکہ جو ہے نا کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ جنت میں کوئی فزیکل مقام بھی مقام محمود کے نام سے موجود ہو۔ جی بہت شکریہ۔ جی میں پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے سوال اگر ہیں تو آپ پوچھ لیں شکیل صاحب سے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 81 تک کا آج کا ہمارا لیکچر تھا، تو اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ جی جی شکیل صاحب، میرا کوشچن ہے ایک آیت 73 اور پھر آیت 75 جس میں پنشمنٹ کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو کیا تو شکیل صاحب کئی ایسے یہاں پہ اسپیشلی ان ویسٹ میں ہمارے کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل وومن کے بارے میں جب قرآن کوئی بات کر رہا ہے، یا جو بھی آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، تو اس کا کیا ہم یہ کریں کہ جب ہم کسی سے بھی کلام بات کریں تو وی جسٹ ٹیل اباؤٹ وٹ قرآن از سیئنگ رادر دین شوگر کوٹنگ، یا کوئی ایسی بات کہ جی وہ ایکسیپٹیبل لینگویج میں کریں؟ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو وی ہینڈل سم ٹائمز یہ اس طرح کے جو سچویشنز ہیں۔ ہاں دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں نا، جو جو مثال بھی آپ نے دی ویمن کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ دیکھا جائے نا تو قرآن جو ہے وہ اس نے پرٹیکولرلی کوئی ایسی باتیں نہیں کہی جو کہ وچ آر اگینسٹ ویمن، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کی تشریح کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خیالات اس میں ڈالے۔ مثلا
سورہ احزاب میں ذکر آیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور جو پرانے دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت اور آرائش کی نمائش کرتی بھی نہ نکلو. ٹھیک ہے. اب اس سے جو ہے وہ قرآن حکیم بہت اسپیسیفک بات کر رہا ہے کہ جی یہ خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے. ہم لوگوں نے یہ فرض کیا کہ یہ قرآن کہہ تو رہا ہے ازواج مطہرات کو، لیکن یہ سب کے لیے ہے. اور جب انہوں نے یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہو گیا کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے. اور جب وہ گھر میں بیٹھی رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نہ نکلے، وہ نوکری کرنے کے لیے بھی نہ نکلے، وہ جو ہے بہت ہی یعنی یہ جو آیا تھا، جب یہ حکم آیا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کی تشریح یہ کی کہ بالکل جو ہے جیسے ازواج مطہرات نکلا کرتی تھیں صرف حج اور عمرے کے لیے گئی ہیں، یا جو ہے وہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے گئی ہیں. اللہ اللہ تو خیر صلی، اس کے علاوہ تو وہ گھر سے نکلتی نہیں تھی. تو مسلمان عورتوں کے لیے بھی چونکہ یہی ہے تو اس لیے ان کو بھی ان دو مقصد کے علاوہ نکلنے کی، گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر تعلیم بھی گئی اور کام کاج بھی کیا اور سارا کچھ فارغ ہو گیا. اب جو لوگ جو ہے وہ مسلمان امت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. آپ دیکھ لیں افغانستان میں تو انہوں نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جی خواتین کا گھر سے باہر نکلنا، نوکری کرنا یا کوئی کام کرنا جو ہے وہ 100% غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن نے بہت اسپیسیفکلی جو ہے وہ نبی کی بیویوں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا، اور یہ بھی کہا کہ جی تم اور عورتوں کی، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی جو ہے وہ جو دوسری عورتوں میں اور ازواج مطہرات کے لیے احکامات میں فرق ہے، لیکن یہ ہم نے انٹرپریٹ کیا اس طرح سے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم چونکہ ہم نے یہ انٹرپریٹ کر لیا، اس لیے اب ہم شوگر کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی شوگر کوٹنگ نہ کریں اور قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بیان کر دے، تو اس میں قرآن میں کسی جگہ پہ عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے پر یا ان کی کوئی نوکری کرنے پر کہیں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی. یہ مسلمانوں نے کیا کہ جی جو ہے وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ تھا کہ جی عورت گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ اکیلی شاپنگ کے لیے نہیں نکل سکتی. یہ مسلمانوں نے لگائے تھے نا، قرآن میں تو کہیں نہیں آیا ہوا. تو اسی لیے قرآن میں جو ہے وہ کیا آیا ہے کہ جی جو ہے وہ اگر عورت باہر سے نکلے تو وہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ دوپٹے کا ایک پلو جو ہے وہ ڈال لے بس. یعنی خاص احتیاط کر لے باہر نکلتے ہوئے، اپنے لباس اس طرح کا نہ رکھے کہ جو ہے جو بڑا ریویلنگ ہو یا بہت زیادہ چست ہو یا کچھ اس طرح کا نہ ہو، اور اپنے اوپر ایک وہ جو ہے وہ چادر کا پلو جو ہے وہ ڈال لے. اللہ اللہ تو خیر صلی، یہ ہے جو کہ قرآن حکیم نے کہا. کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ عام اور مسلمان عورتوں کو کہ تم باہر نہ نکلو. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اگر ہم ٹھیک طرح سے سمجھیں کہ قرآن کو، اور جو ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھیں گے، آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بی ویئر رہیں گے ہم لوگ کہ جناب یہ جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں مسلمانوں نے جیسے جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا ہے یا ترجمہ کیا ہے، وہ وہاں سے جو ہے وہ مسائل سٹارٹ ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ ہم مسلمان خود ہی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پاکستان میں جو افغانستان کی نسبت تو چینج ہے نا ماحول، یہاں پہ 49% ہے بقول وزیر اعظم پاکستان کے بچیوں کی تعلیم کی شرح جو ہے. ملیشیا بھی تو مسلمان ملک ہے، ترکی بھی مسلمان ملک ہے، 90% ابو ہے. جو بنگلہ دیش ہے وہ 70% ابو ہے.
وہ اور قسم کے مسلمان ہیں، انہوں نے کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے اس کو. ہمارا جو ہے، جو بر صغیر پاک و ہند، اور یہ جو جہاں پہ سلفی ہیں جو سعودی عرب ہے اور یہ دوسرے، یہاں پہ انہوں نے دوسری طرح سے انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے کہا جو باہر ہی نہیں نکلنا. یہ لوگ، ان لوگوں نے جو ہے وہ عورت کو رکھا ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہانڈی روٹی کرنے کے لیے. بچے پیدا کرے گی، ہانڈی روٹی کرے گی، کپڑے دھوئے گی، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. تو لیڈی ڈاکٹر کہاں سے آئے گی پھر؟ یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو ہمیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں انٹرپریٹ وہ کوئی شوگر کوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود سمجھیں قرآن کو ٹھیک طرح سے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے پیش کریں، تو ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کی. جی شکریہ جی. جی مزید پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. مس عائشہ اعظم صاحب ہیں، فاروق بھائی. جی کچھ سوال اگر ہے آپ پلیز پوچھ لیں. آیت نمبر 73 بنی اسرائیل کی سے 81 تک، یا کوئی آپ کا ضمنی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی مزید سوال نہیں ہے میرا خیال ہے. تو شکیل صاحب پھر آج کے اس سیشن کو ہم ختم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اس پر، اور آسان طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.